الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضر الجمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، سب سے پہل ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان تاجدر مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کے لفت جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں کیے جانے والے اعمال، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں، جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس عشرے میں ہم کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج بات ہوگی۔ اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ میں 5 پوائنٹ پر باتیں کروں گا۔ پہلا پوائنٹ رہے گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہے، تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ قیام اللیل کے مسائل کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ عید الفطر یا صدقہ فطر کے مسائل کیا ہیں، یعنی فطرہ کے بارے میں بتایا جائے۔ اسی طرح پانچواں پوائنٹ رہے گا عید کے کیا کیا آداب ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور تو اور اسی لیلۃ القدر کے اندر جس رات میں ہم شب داری کر رہے ہیں، اسی کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس پوتر گرنتھ کو، ہم نے آکاش پستک سے زمین پر اتارا ہے۔ کس رات کو اتارا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب بھی دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ لیلۃ القدر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روح الامین اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم لے کر کے آتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ لیلۃ القدر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے تب تک یہ لیلۃ القدر رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو کہ یہ لیلۃ القدر کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے،
کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے اور یہ صحیح سلامت کی دعا کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کو شب بیداری کرتا ہے، رات جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 رات کے جاگنے کی وجہ سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کے اندر شب بیداری کرے، لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے، لیلۃ القدر کے اندر تراویح کی نماز پڑھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس امید کے ساتھ اگر وہ شب بیداری کرتا ہے، اگر وہ رات کو جاگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب بیداری کرنے سے ہمارے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس لیلۃ القدر کے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس عشرے کو ویسے ہی گنوا دے رہے ہیں۔ آج ہم اس رات کو کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، آج ہم اس عشرے کو شاپنگ کرنے میں، مارکیٹنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں، ہمارے نوجوان میچ کھیلنے میں، میچ دیکھنے میں، اس مبارک رات کو، ان مبارک ایام کو گزار دیتے ہیں۔ اس سے بڑی محرومیت قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت والی رات مل رہی ہے، اتنے بابرکت ایام اور دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں اور اس کو ہم ویسے ہی گنوا دے رہے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ ذرا سوچو کہ پچھلی رات میں نے دیکھا، افسوس بھی ہوا کہ قرآن جس رات کو نازل ہوا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، جیسے ہی درس ختم ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے میرے پیارے ساتھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ناشتے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، وہ بعد میں کھایا جا سکتا ہے، لیکن جس رات کو قرآن نازل ہوا ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، باہر جا کر کے گپ شپ لگاتے ہیں۔ کوئی تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کھولتے بھی نہیں، ویسے رات بتا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہر کسی کو قرآن نہیں آتا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرو میرے پیارے ساتھی، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر، ان دنوں کے اندر کس قدر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کو 1 مرتبہ قرآن تکمیل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر خیر و برکت کے کام کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جس سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض سے منصوری سے پرواز ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل کرائی۔ 2 مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس قرآن کو ریوائز کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، ہم فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں وضو خانے کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے۔ ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ سب جا کر وہاں بھیڑ بنا کر کے بیٹھے رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ سوئے سوئے اس رات کو گزار دیتے ہیں، تکیہ رہتا ہے اور سوئے رہتے ہیں اور رات گزار دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس لیلۃ القدر کو لے کر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک آخری عشرہ آتا، جب رمضان مبارک کے 20 روزے گزر جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جاگا کرتے تھے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور خود رات کو نہیں جاگا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے بیوی کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وشد مئزرہ، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کسیاں کرتے تھے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جس آخری عشرے کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، جس لیلۃ القدر کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر رات کو جاگا کرتے تھے، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس رات کو ویسے بھی گزار دے رہے ہیں۔ یہاں پر ورڈ پہ غور کرو، اللہ کے نبی کا جملہ کیا ہے؟ احیا لیلہ، اللہ کے نبی جاگا کرتے تھے اور ہم آج سویا کرتے ہیں، بالکل اس سے اپوزٹ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر جتنی محنت کرتے تھے کسی اور ایام میں، کسی اور دن محنت نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کے اندر جتنی محنت کیا کرتے تھے، جتنی تگودو کیا کرتے تھے، جتنا پریشرم کیا کرتے تھے، اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ان ایام سے جو ہم گزر رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ایام ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے دن ہیں، لیکن آج ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان ایام کے اندر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جس آخری لمحے کے اندر، آخری گھڑی کے اندر ہم رات جاگتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس میں آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل اللہ تعالی من السماء فی اللیل الآخر، اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے کے اندر، رات کے تہائی حصے کے اندر آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آنے کے بعد ندا لگاتا ہے، آنے کے بعد یہ آواز لگاتا ہے، کوئی میرا بندہ ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں۔ کیا کوئی میرا بندہ ہے جو استغفار کرے، جو معافی مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کوئی میرا بندہ ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ او میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تہائی حصے کے اندر آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو لینے کے تیار نہیں۔ ہم رات کو ایسے بھی گزار دیتے ہیں، رات کو ہم ٹہلنے کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں۔ او میرے پیارے ساتھیوں، یاد کرو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، ہماری دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ دعا کرنے سے آپ کی قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی الا دعا، سوائے دعا کے۔ جو تقدیر میں ہے وہ ہونی ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، دعا کتنی امپورٹنس ہے، ذرا غور کرو صحیح مسلم کی اس روایت کو کہ دعا کی وجہ سے 3 آدمی جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، ان لوگوں نے کیسے جو ہے اس کے اندر چھوٹے، انہوں نے کیسے نجات پائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی راستے سے جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگتی ہے۔ ان 3 آدمی نے سوچا کہ ابھی بارش ہو رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم کسی غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، ہم کسی غار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ جب بارش ختم ہو جائے گی، جب بارش رک جائے گی تو ہم اس غار کے اندر سے نکل کر کے ہم اپنا سفر طے کر لیں گے، ہمیں جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے۔ ان تینوں نے یہ مشورہ کرنے کے بعد غار کے اندر پناہ لے لی۔ جب وہ 3 آدمی غار کے اندر داخل ہوئے، اوپر سے چٹان گرا اور گرنے کے بعد اس کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ 3 آدمی بالکل مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کرے تو کیا کرے، ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میرے پاس ایک چروایا تھا جو میرے پاس نوکری کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی اجرت لیے بغیر وہ چلا گیا، لیکن میں نے اس کے پیسے کو بے معنی نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے پیسے کو اچھی چیزوں پہ استعمال کیا۔ بہت دنوں کے بعد جو آدمی آتا ہے تو میں نے کہا ہے، اے آدمی، تو میرے یہاں پر نوکری کیا کرتا تھا، تو میرے یہاں پر جاب کیا کرتا تھا، لیکن تو اپنا پیسہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میں نے تمہارے پیسے سے اتنی بکریاں خریدی ہیں، اب دیکھو تمہاری بکریاں 100 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، لو یہ تمہاری ساری کی ساری بکریاں ہیں۔ وہ آدمی ہنس پڑے، اچھے مزاق کر لیتے ہو، کیا بات ہے، یہ بکریاں کیسے ہو سکتی ہیں، ہم تو بالکل معمولی سے پیسہ چھوڑ کر کے گئے تھے، لیکن اس معمولی پیسے سے اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی۔ اس آدمی نے کہا، ہم نے تمہارے پیسے بے معنی نہیں کی، ہم نے تمہارے پیسے کو اچھی چیزوں میں استعمال کیا۔ ایک بکری ہوتے ہوتے دوسری بکری، تیسری بکری، اس طرح تمہاری بکریاں 100 سے بھی زیادہ ہو گئی، ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر لی، جاؤ یہ تمہاری بکریاں ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ یہ کام میں نے جو کیا ہے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اے اللہ اگر یہ کام تجھے پسند ہے تو اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی۔ دوسرا آدمی نے دعا کیا، اے اللہ میرے پاس میری چچیری بہن تھی، مجھے وہ بہت ہی اچھی لگتی تھی، میں نے ان سے عشق کر لیا، لیکن پیار تو بالکل ایک طرفہ کا تھا، میری چچیری بہن کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اے اللہ اس کی شادی دوسری جگہ پہ ہو گئی، میری چچا کے جیتے جی اس نے دوسروں کے ساتھ شادی کر دی، لیکن ایک مرتبہ میری چچیری بہن کسی مصیبت میں پھنس گئی، کسی مصیبت میں وہ دوچار ہو گئی، وہ میرے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے میرے چچیرے بھائی، میں مجبوری کی ماری ہوئی، بھوکی کی ماری ہوئی تیری بہن تیرے پاس آئی ہے،
اے میرے چچیرے بھائی، ہو سکے تو تم میری کچھ مدد کر دو، ہو سکے تو تم میرا کچھ ہیلپ کر دو، ہو سکے تو تم میرا کچھ سہایتا کر دو۔ اے اللہ، میں نے تو ان کو سہایتا کر دیا، لیکن میں نے ایک کنڈیشن لگا دی، میں نے ایک شرط لگا دی۔ شرط یہ تھا کہ میں تمہیں یہ پیسہ دے رہا ہوں، اس پیسے کے بدلے میں ہم تم سے زنا کرنا چاہتے ہیں، اس پیسے کے بدلے میں ہم تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی، وہ عورت بالکل مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، مجبوری تھی، شوہر کے لیے دوا بھی لینی تھی، بچوں کو کھلانا بھی پلانا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، مجبوری کی، بھوکی کی ماری وہ پیسہ لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں میرے چچیرے بھائی، میں تمہاری اس خواہش کو پوری ضرور کروں گی۔ وہ عورت آتی ہے، جیسے ہی کمرے کے اندر انٹری کرتی ہے، کمرے کے اندر پرویش کرتی ہے، داخل کرتی ہے، لیکن اس چچیرے بھائی نے اپنے دماغ کے اندر جتنے بھی تصورات پال رکھے تھے، دماغ کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں انہوں نے پال رکھی تھی، جیسے ہی وہ چچیری بہن اس کمرے کے اندر انٹری کرتی ہے، داخل ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں اتق اللہ یا غلام، آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، آئے میرے چچا کے بیٹے آج تک کسی غیر محرم نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، آج تک کسی غیر محرم نے میری ہتھیلی کو چھویا نہیں ہے، تم پہلا شخص ہو جو آج تم میرے قریب پہنچ گئے ہو، یہ میری مجبوری کا نتیجہ ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچی ہوں، لیکن یاد رکھو میرے چچیرے بھائی، اتق اللہ یا ابنم، اللہ سے ڈرو، قیامت کے عذاب سے ڈرو، جہنم کے عذاب سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ جیسے اس عورت نے اس کو اللہ کا خوف دلائی، اس کو ڈر آ گیا، اور ڈرانے کے بعد اس نے یہ برائی چھوڑ دی، اس نے کہا اللہ میں نے یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ یہ کام اگر تجھے پسند ہے تو اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تیسرا آدمی نے دعا کیا، تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی، پھر تیسرا آدمی نے دعا کیا اللہ میرے پاس میری امی تھی، میرے باپ تھے، بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے چلا جاتا تھا، میں بکریاں چراتے چراتے اتنی دور چلا جاتا تھا کہ جب بکریاں چرا کر کے واپس آتا تھا، ریٹرن آتا تھا، تو اے اللہ جب میں واپس آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میں بکری کا دودھ ہوتا تھا، میری بیوی بھی بھوکی تھی، میری بیوی بھی پیاسی تھی، میرے بچے بھی بالکل بھوک سے بلبلا رہے تھے، میرے بچے بھی بھوک سے رو رہے تھے، اے اللہ لیکن میں نے اپنے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے یہ دودھ پلاؤں گا، جب سے ہی میں اپنے ماں باپ کے وہاں پر پہنچتا ہوں، اے اللہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے سوچا کہ اس کو جگانا مناسب نہیں ہے، میں اس کے سرانے پر رات بھر کھڑا رہا، صبح ہو گئی، صبح دیکھا آنکھ کھلتی ہے کہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، ماں کو دودھ پلایا، اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا، اے اللہ اگر یہ کام تیرے رضا کی خاطر کیا ہے، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے پیارے ساتھیو دعا کا کمال تو دیکھی، دعا کا کمال تو دیکھی کہ اس دعا کرنے کی وجہ سے مصیبت سے نجات پالی۔ آج اس آخری عشرے کے اندر جو ہم گزر رہے ہیں، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ کیا ہم دودھ کے دھولے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو توبہ کرنے والا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اسی طرح ہمیں توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اسی طرح اس آخری عشرے کے اندر کیے جانے والے دوسرے اعمال ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکسو ہو جانا، اس کو بولتے ہیں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کم سے کم ایک دن بھی جو ہے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انتقال کا سال آیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جس سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک اعتکاف کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اعتکاف 20 دن یا 10 دن جو ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 1 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے خانہ کعبہ کے اندر 1 دن اعتکاف کرنے کی نظر مانی ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے خانہ کعبے کے اندر 1 رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو، یعنی تو اپنی نظر کو پوری کرو، کا مطلب کہ تم جو وعدہ کیے تھے کہ ہم 1 رات اعتکاف کریں گے تو تم 1 رات اعتکاف کرو۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ 1 رات یا 1 دن تک بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے لیے کب بیٹھنا ہے؟ اعتکاف کے لیے آپ کو فجر کے نماز کے بعد، اعتکاف کے لیے فجر کے نماز کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف صلی الفجر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا کرتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ثم اعتکف بعدہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اعتکاف میں کس میں رمضان کو فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کیا وہ اپنے بیوی سے بات چیت کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بیوی ان کے پاس آ سکتی ہیں یا شوہر ان کو جو گھر تک چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف، کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے تو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی، یعنی کوئی چیز جب ضرورت ہوتی تھی تو میں وہ چیز لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی، لیکن جب میں گھر واپس آتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے پیچھے پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ضرورت کے تحت بیوی سے بات کی جا سکتی ہے، بیوی کوئی چیز پہنچانے کے لیے آ سکتی ہیں اور شوہر بھی ان کو چھوڑنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، اعتکاف کی حالت میں آپ جنازے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے، اعتکاف کی حالت میں آپ کسی بیمار آدمی کی عیادت نہیں کر سکتے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنت علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ، کہ کسی معتکف پر، یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعود مریضا، کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، ولا یشهد جنازۃ، اور نہ وہ کسی کی جنازے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا ہے، ہم بستری تو دور کی بات اپنی بیوی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما بد منہ، لیکن اگر کسی معتکف کو اعتکاف کرنے والے کو پیشاب و پیخانے کی ضرورت ہو
تو اس کے وہ باہر نکل سکتا ہے، الا اعتکف بصوم، اور اگر اعتکاف کرنے والا روزہ نہیں رکھتا تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا ہے، وَإِلَّا اعتکف مسجد جامع، اور اعتکاف کرنے والا جامع مسجد میں اسے اعتکاف کرنا ہوگا۔ تو کیا پتا چلا؟ مریض کی عادت نہیں کر سکتے، بیوی سے نہیں مل سکتے، اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ضرورت کے تحت پیشاب پیخانہ کر کہیں باہر جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف اگر کرنا ہے تو اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی پوائنٹ معلوم ہوا کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہونی چاہیے جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ عام وقتی نماز ہے اور ایک ہوتی ہے جامع مسجد، تو جامع مسجد میں ان کو جو ہے اعتکاف کرنا چاہیے۔ کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں، عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ عورتیں گھر پہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کریں گی تو مسجد میں ان کے لیے سپریٹ انتظام ہو، ان کی آبرو، ان کی عزت کے لیے ان کے ساتھ پورا انتظام ہو، لیکن وہ کریں گی تو مسجد کے اندر کریں گے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، پردے نہیں کیے، انتقال کر گئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم اعتکف ازواج من بعدی، پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اعتکاف کیا، اس کا مطلب عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب کہاں کریں گی؟ گھر پہ کریں گی، مسجد میں کریں گی؟ آئیے اس کو قرآن سے جانتے ہیں۔ عورتیں اگر اعتکاف کرنی چاہیے تو مسجد میں کریں گی۔ دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی آیت ہے، ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروا، کہ اگر شام ہو جائے، رات ہو جائے تو تم افطار کیا کرو، اور جب تک رات نہ ہو تب تک تم اپنے بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں۔ وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ تو معلوم چل گیا اعتکاف چاہے مرد ہو عورت ہو، ان کو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا میرے پیارے ساتھی۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے تیسرا عمل جو اس آخری عشر میں کرنا ہے، پہلا کیا؟ لیلۃ القدر، دوسرا اعتکاف، تیسرا عمل کرنا ہے قیام اللیل۔ یاد رکھیے، پہلے یہ ڈاؤٹ، یہ شک شبہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ بہت سارے لوگ تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل سب سیم نماز ہے، نام الگ الگ ہے لیکن نماز سیم ہے۔ ایک آدمی کا ہوتا ہے نا، بہت سارے نام سے بلائے جاتے ہیں لیکن آدمی تو وہی ہے نا۔ اگر میں سلیم بھائی کو کوئی پیار سے کچھ اور بلاؤں، ان کا نام سلیم ہے، میں پیار سے اور کچھ بلاؤں، کوئی اور کچھ بلائے، نام الگ الگ ہو سکتے لیکن وہ سلیم بھائی ہے۔ اسی طرح نماز تراویح جو غیر رمضان جو ہے ان کو تہجد بولتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلا ڈاؤٹ اور پہلا شک یہاں پہ کلیئر کر لیجئے کہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل سب سیم نماز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا لیلۃ القدر کے لیے کتنی رکعت نماز پڑھنی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے۔ آپ تراویح کی نماز پڑھیے، ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں جتنی آپ کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو آپ اس آخری عشرے کے اندر قیام اللیل بھی کرنا ہے، اور خاص طور سے جو تاخیرات ہوتی ہیں اس میں جو تراویح کی نماز ہونی چاہیے بالکل لانگ اور لمبی ہونی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیراتوں کے اندر اتنی لمبی تراویح کی نماز پڑھائی، اتنی لمبی تراویح کی نماز پڑھائی کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری سحری کا وقت چھوٹ جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تراویح کی نماز عام دنوں میں جو ہے رمضان میں
عام دنوں کے مقابلے میں جو تاخیرات ہوتی ہیں اس میں لمبی تراویح ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تراویح کی نماز پڑھتے تھے, اور آپ کو پتا اتنی لمبی کیا کرتے تھے کہ سحری کے وقت چھوٹ جانے کا خدشہ تھا, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا, پیر پھول جایا کرتے تھے. آج 2-4 رکعت پڑھتے ہیں, بار بار بیٹھ جاتے ہیں, پانی پینے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی پہ غور کرو کہ انہوں نے کتنی لمبی نمازیں پڑھی اور ان کے پیر سوکھ گئے. وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت الفردوس کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے, وہ نبی اتنی عبادت کر رہے ہیں, تو ہم گنہگاروں کو تراویح کی نماز اور کتنی لمبی کرنی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, اس آخری عشرے کے اندر چوتھا عمل جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ صدقۃ الفطر. آپ کو صدقہ فطر دینا ہے. اچھا, صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر جو بھی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے بیچ میں ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی بےہودگی کی بات ہو جائے, کوئی فحش بات ہو جائے, تو اس کی بھرپائی کرتی ہے صدقۃ الفطر. پہلا ریزن. دوسرا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے سے خوشی سے عید منا پائے اور ان کا بھی رمضان گزرے, اس وجہ سے یہ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے. تو صدقہ فطر ہر مرد, عورت, بچے, بوڑھے, غلام, ہر لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. لیکن ہاں, اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے. کسی کے پاس ایک دن کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, یعنی وہ بھیک مانگ رہا ہے تو آج کھا رہا ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, نیکسٹ دن کے لیے نہیں ہے ان کے پاس, تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کے کھانے کے لیے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب اور ضروری نہیں ہے. صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے 1 سا. 1 سا اگر ہم ماڈرن کیلکولیشن کے حساب سے اگر آپ بتائیں تو 2.5 kg یعنی 2.5 kg اناج ہوتے ہیں. تو ہر آدمی کے طرف سے 2.5 kg آپ کو اناج دینا ہے. کیا دینا؟ اناج دینا ہے. اناج دینا یہ بہتر ہے, غلہ دینا بہتر ہے. گیہوں, چاول, پنیر یا جو کھانے کی چیزیں جو زیر استعمال کی جاتے ہیں, جو یوز کیے جا سکتے ہیں, وہ چیزیں ہمیں صدقۃ الفطر کے طور پہ دینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا پیسہ میں کنورٹ کر کے پیسہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دینے کے لیے کہا ہے, تو ہم کیوں سنت پہ عمل کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے, جو پیسہ آپ دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس غلہ نہیں ہے تو اس پیسے سے اناج خرید کے دے دیجیے, لیکن جو سنت ہے اس سنت کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو ہمیں صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے دینا ہے, چاہے آج بچہ کیوں نہ پیدا ہوا ہو, اس کی طرف سے دینا ہے, اور 2.5 kg دینا ہے. اور کیا دینا ہے؟ غلہ دینا ہے. کب دینا ہے؟ وہ عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے دینا ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دیا, اور یہ صدقہ فطر عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے دیا. تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں صدقہ فطر 1 دن یا 2 دن پہلے دینا چاہیے, لیکن یاد رکھیے کہ عید سے پہلے ہونا چاہیے, عید کے بعد نہیں. اگر عید سے پہلے دیتے ہیں تب صدقہ فطر مانا جائے گا, لیکن اگر آپ عید کے بعد دیتے ہیں تو وہ عام صدقہ مانا جائے گا, وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا. یہ صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب لاسٹ پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ عید کے کیا آداب ہیں. عید کا پہلا آداب یہ ہے کہ عید کے دن آپ اچھے لباس پہنیں. اسی طرح عید کے دن دوسرا آداب یہ ہے کہ آپ خوشبو لگا کر مسواک کر کے آپ عیدگاہ آئیں. تیسرا آداب یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز, تاک کھجور, تاک سمجھ رہے ہیں نا, اور نمبر 1 3 5 تاک بولتے ہیں,
تو اور نمبر میں یعنی تاک کھجور یا کوئی اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جانا، یہ سنت ہے، یہ عید کے آداب میں سے۔ اسی طرح عید کے چوتھے آداب یہ ہے کہ عید کی نماز اپنے بستی سے جو ہے تھا باہر ہونا چاہیے، میدان میں، کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ لیکن کہیں اگر عیدگاہ نہیں ہے کھلے میدان میں تو اس صورت میں مجبوراً وہ مسجد میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز ہونی چاہیے۔ اسی طرح عید کے پانچواں آداب یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ جائیں تو پیدل جائیں، یہ نہیں کہ آپ بائک سے آ رہے ہیں، فور ویلر سے آ رہے ہیں، ہاں دور ہے جو پاسبل نہیں ہے پیدل آنا تو آپ آ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن اگر نزدیک ہے گھر 1 کلومیٹر ہے تو بھائی آ سکتے ہیں آپ، تو آپ پیدل آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو چھٹا آداب یہ ہے آپ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں۔ تکبیرات یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری حدیث کے مطابق اس کا ایک اور بھی ورڈ اضافہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تکبیرات آپ کہتے ہوئے آپ عید کی نماز کے لیے آئیں، اور عید کی نماز کے لیے جب آئیں تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ عید کی نماز میں کوئی سنت نہیں ہے، نہ کوئی بعد میں نہ پہلے سنت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز میں اقامت بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ٹائم ہو جائے تو آپ عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا عید کی نماز پڑھنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو 7 تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر 7 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پہلے آپ کیا کریں؟ ثنا کہیں، اس کے بعد 7 تکبیرات کہیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کہیں، اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں۔ اس طرح کر کے جو عام نمازیں ہوتی ہے رکوع سجدہ، اس طرح کر کے 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ اسی طرح جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو عام نماز میں کیا ہوتا ہے اٹھنے کے فوراً بعد سورہ فاتحہ بولتے ہیں، لیکن عید کی اور بقرعید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ آپ کو اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات کہنی ہے، 5 بار اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کہنا ہے۔ اس میں دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، پہلی رکعت میں ثنا ہے۔ دوسری رکعت میں اٹھیں گے تو 5 تکبیرات، اور 5 تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ کو هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ کہیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں گے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد امام صاحب جب خطبہ دیں تو خطبہ آپ سنیں، اور خطبہ کے لیے یاد رکھیں کہ ممبر پہ نہیں ہونا چاہیے، ممبر سے نیچے ہونا چاہیے۔ عید اور بقرعید کا خطبہ ممبر کے اوپر نہیں بلکہ ممبر سے نیچے ہونا چاہیے، ہاتھ میں عصا اور لاٹھی جو ہے ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ عید کے لیے جب آئیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، تعاون کریں۔ اور لاسٹ بات میں کیا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب آپ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر جائیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے لاسٹ جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ الوداع سمجھ رہے ہیں نا؟ جب کسی سے الگ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الوداع کہتے ہیں، ٹاٹا بائے بائے۔ تو آپ رمضان کو بائے بائے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم الوداعی جمعہ کے نام پر آج اس کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، اور عام جمعہ کے اندر جتنے لوگ نہیں آتے ہیں الوداعی جمعہ سمجھ کر کے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت سمجھی جاتی ہے کہ الوداعی جمعہ یہ بالکل ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ یاد رکھے، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الوداعی جمعہ کی خصوصی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں شریعت کے اندر۔ اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھ کر کے آپ یہاں سے جائیں، اور جب آپ عید کی نماز کمپلیٹ کر لیں، پڑھ لیں، خطبہ بھی سن لیں، تو جب آپ آئیں تو راستہ چینج کر کے آپ آئیں، اور جب راستہ چینج کر کے آئیں ایک دوسرے سے آپ کیا کریں؟ مبارکباد دیں، اور مبارک میں یہ نہ بولے عید مبارک عید مبارک عید مبارک،
نہیں، آپ کو سنت طریقہ اپنانا ہے. کیا ہے؟ دعا کہنی ہے. دعا کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. یہ کہہ کر کے آپ جو ہے دوسروں کو مبارکباد دو، عید مبارک، عید مبارک مت کہو. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی، 5 پوائنٹس جو آپ کے سامنے میں نے رکھے، جو رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے تھی. انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر بات کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اندر ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ واجرہ عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.